ہنستے دانتوں اور مسکراتے چہروں. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹتے تو حضور جب عوام الناس میں اپنی امت میں جاتے, انسانوں میں جاتے, تو مسکراتے چہرے کے ساتھ, سبحان اللہ. تبسم کے ساتھ. حضور علیہ السلام سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نویت سنت الاعتکاف. سنت الاعتکاف. یہ سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں ہے, اس لیے میں اسے جگہ جگہ پہ بھی اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, ہم نے چوتھے رکوع کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب فرمایا. اے ایمان والو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اور سچوں کے ساتھ ہو. بس آج جو ہے نا وہ جھوٹوں کا ورقہ پھاڑ دیں. سمجھ آ گئی. اتنے سچے لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جھوٹے جو ہے وہ جھوٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں نا, سچوں کے ساتھ ہونا ہے نا. جب وہ جھوٹ سے توبہ کر لیں گے, سمجھ آ گئی, تو انشاءاللہ وہ بھی سچے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بات تو ہے جھوٹ سے توبہ کرنے کی. اور میں نے عرض کیا تھا اللہ کے, میں نے اپنے ایک بزرگوں سے سنا, اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد اللہ رب العزت نے صرف 2 چیزوں پر رکھی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ صداقت اور امانت. صداقت اور امانت. کافر بھی کہتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں. سبحان اللہ. 40 سال سن لیں. کتنے سال؟ 40 ان سب کو ویڈیو میں لو. 40 سال. کتنے؟ 40 سال حضور علیہ السلام نے اپنے کردار سے صرف 2 چیزوں کی تبلیغ کی. سبحان اللہ. 40 سال کے بعد وہ کیا ہے کہ جب بولو سچ بولو. تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. اس میں خیانت نہ کرو. ہاں, یہ ان بنیاد بن گئی. جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی اس کی امانت مضبوط ہوگی. سمجھ آ گئی جی میرے دوست. تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال عمر کے ظاہری حیات کے پورے ہوئے تو 40 سال کے بعد اللہ رب العزت محبوب آپ اٹھو. سبحان اللہ. یا ایھا المدثر سبحان اللہ. فانذر, میرے محبوب اٹھو اور آپ لوگوں کو ڈراؤ. سبحان اللہ. اللہ. اے چادر اوڑھنے والے اٹھو. سبحان اللہ. اے چادر اوڑھنے والے اٹھو. اٹھو. اے قم فانذر وربک فکبر, اٹھو اپنے رب کا نعرہ تکبیر بلند کرو. سبحان اللہ. اللہ. گلی گلی میں مکہ مکرمہ کی گلیاں جو ہیں وہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھے. جب حضرت, اور یہ بھی 40 سال, اور 40 سال کو 40 کو نسبت کے دیکھیں آپ, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے, اس سے پہلے جو 39 اور 40 میں پورا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ 40 والا جو ہے وہ کامل ہے. وہ کیا ہے؟ کامل ہے. جب اب دیکھیں 40واں کس کا کیا؟ حضرت عمر فاروق کا. انہوں نے کہا, یہ نعرہ لگاتے تھے کہ 40واں شخص ہونے نہیں دینا. مطلب انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ہونا نہیں, یا ہم نے 40واں کرنا ہی تیرا ہے. سبحان اللہ. اور جب حضرت عمر فاروق مان لائے, سنیں, گلی گلی میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی. سبحان اللہ. اور پورا مکہ جو ہے وہ نعروں کے ساتھ گونج اٹھا. سبحان اللہ. اور کفر کا جو ہے, کفر کی جو ہے کانپیں ٹانگ اٹھی. سبحان اللہ. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو کفر کانپنے لگا, اس کو ٹھکانا نہ ملا. سمجھ آ گئی. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. پہلے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, اب اعلیٰ اعلان نعرہ تکبیر کے ساتھ جو ہے وہ مجلسیں ہونے لگی, محفلیں ہونے لگی, اور مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں شور پڑ گیا سبحان اللہ. کہ اسلام آ گیا ہے, حق آ گیا ہے, باطل بھاگ گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ 40 سال اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی مرضی تھی صداقت اور امانت کے ساتھ ان کو
پایا تکمیل تک اللہ نے پہنچایا اور اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ. چلیے اپنے موضوع کی طرف. ما کانا اہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جانیں پیاری سمجھیں. پتہ چل گیا. ہاں کسی فرد بشر کو یہ روا نہیں کہ اللہ کے محبوب پاک تو جنگوں پہ جائیں اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں. حضور آ کے ساڈے بارڈر تے لڑن تے اسی جناب ایتھے گھراں چھپ کے بیٹھے رہیے. نہیں, جب نعرہ تکبیر بلند ہو, کفر جو ہے للکارے, اس وقت تک گھروں میں نہیں جانا, نکل پڑنا ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. یہ تو موقعات ہے, لوٹنے کا. کس کو شان نصیب ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے ابھی ایک دوست فوج میں ہیں, جو ہے بابا صدیق صاحب ادھر کینچی میں. انہوں نے 2-3 جنگیں لڑی, بہت زیادہ عمر ہے انہیں, 2-3 جنگیں لڑی. کہتے ہیں جو ہے یہ سن 65 میں میرے دوست کے ساتھ تھے, سیدھی گولیاں چل رہی تھیں اور مجھے نہیں لگی. میرے ساتھ والا بالکل رائٹ ہینڈ پہ وہ شہید ہو گیا. اور کئی دن بعد جو ہے سیکو 5 گڑی تھی ان کے یہاں. کہتے ہیں کئی دن بعد بالکل اس کا سارا جسم اسی طرح تروتازہ تھا, اسی طرح, اور اس کی گڑی جو نبض پہ چلتی ہے وہ اسی طرح ہی چل رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اللہ کا کلام سچا ہے کہ شہید زندہ ہے. سبحان اللہ. 40 سال بعد بیدری نے ایک رسہ بٹوایا اور درمیان سے ایک فوجی کی 65 والی جو ہے وہ قصور پہ 65 والے فوجی شہید کی لاش نکلی اور بالکل اسی طرح تروتازہ تھی اور سبحان اللہ. لاکھوں سبحان اللہ. اتنی چھوٹی سبحان اللہ. مسجد کو ہی نہ پتہ لگا تو کیا فائدہ پڑھنے. کسی کو یہ روا ہے کہ وہ گھر بیٹھا رہے اور رسول اللہ جو ہے باہر آ کے اعلان فرما رہے ہوں کہ میں تو مدینہ پاک سے آ گیا ہوں اور تم پاکستانی یہاں ہی بیٹھے پھر. آپ امان سے بتائیں, آپ جائیں گوگل پہ جا کے 65 پڑھیں, آپ کو ویڈیوز ملے گی. اس وقت جنہوں نے سن لیں, اس وقت جنہوں نے جو ہے نا مدینہ طیبہ میں جو لکھاری تھے لوگ, ادیب لوگ تھے جو رسالے سے پاتے تھے, اس وقت 65 کے رسالے میں آج بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار اولیاء اللہ کو, خواب میں مدینہ پاک کے اولیاء اللہ کو, مفتیاء کو, بڑے بڑے عہدے والوں کو حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جنگ بدر کے لباس میں, سبحان اللہ. اور 313 صحابہ کرام جنگ بدری آپ کے ساتھ تھے اور انہی اوزاروں کے ساتھ اللہ کے محبوب نکلے. ہر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ارادہ کہاں کا ہے؟ سنو, جو ہے انڈیا نے, پتہ مجھے معلوم ہوا ہے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور میں پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. نے خود لڑی. سبحان اللہ. فتح کیوں نہ ہوتی؟ سبحان اللہ. وہ فتح کیوں نہ ہوتی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں لڑیں؟ وہ جنگ فتح کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ. جنہوں نے حضرت میاں شیر محمد شرقوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے, حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے خواب میں کہ آپ جا رہے ہیں, پوچھا ہے کون سے بارڈر پہ؟ کہتے ہیں فلاں بارڈر پہ, لاہور کے بارڈر پہ, واگا بارڈر پہ. کہتے ہیں وہاں دادا صاحب ہیں. انہوں نے کہا دادا صاحب کی حضور پاک نے اتنے ڈیوٹی لائی. سبحان اللہ. ہاں, کوینڈ بارڈر پہ. پتہ چلا. اور یار یہ پاکستان جو ہے وہ صرف ہماری قربانیوں سے نہیں ملا, یہ اللہ کے محبوب پاک کے نام کے صدقے ملا. سبحان اللہ. اللہ جی, تو کسی کو روا نہیں کہ اللہ کے محبوب تو آئے اور ہم گھر بیٹھے رہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
قبر کی موت سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہے. ہم تو آئے ہیں ان کا اللہ سبحان اللہ. ذالک ذالک بأنہم بأنہم لا یصیبہم لا یصیبہم ظمأ ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصۃ ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ولا یطعون ولا یطعون موطعین موطعین یغیظ الکفار یغیظ الکفار ولا ینالون من من عدو نیلا عدو لیلا الا الا کتب لهم کتب لهم به به عمل صالح عمل صالح ان اللہ ان اللہ لا یضیع لا یضیع اجر المحسنین. اجر المحسنین. اللہ یہ اس لیے یہ اس لیے کہ انہیں کہ انہیں جو پیاس جو پیاس یا تکلیف یا تکلیف یا بھوک یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے جسے کافروں کو غیظ آئے اور جو کچھ اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں وہ سب کے بدلے سب کے بدلے ان کے لیے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ بے شک اللہ نیکوں کا نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اجر ضائع نہیں ہوتا. اللہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی, کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہڑنا ہے تو جنگ دے جانا آپ میں تیرا ماں پہ ہے. ہاں یا رسول اللہ ماں ہے کوئی اس کا سنبھالنے والا نہیں یا رسول اللہ. اور میں جاؤ تم اس کی خدمت کرو اس طرح ہے جس طرح تم نے میرے ساتھ جہاد کیا. سبحان اللہ. جہاد میں شریک ہوا. توجہ نہیں ہے, توجہ کرو, چھوڑو اس کو. کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا. اللہ کے محبوبہ نے میں سن ایک دیہات میں تھے حضور میں کتنے لوگ اپنے گھروں میں ہیں, کتنے لوگ اپنے گھروں میں ہیں, مدینہ طیبہ میں ٹہل رہے ہیں, کوئی کسی کا خط لکھ رہا ہے, کوئی کسی کو پانی دے رہا ہے, کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے. وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب میرے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ بدنیت نہیں. اللہ کوئی آدمی میرے جیسا کوئی کس کے گھٹنا نہیں کام کرتا, گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے, معذور ہے, وہ جو ہے پیچھے غازیوں کے مجاہدین کے گھروں میں پانی دیتا ہے, کوئی ان کی خدمت کرتا ہے, ان کے خط لکھتا ہے, سمجھ آ گئی, ان کو سودا لا کے دیتا ہے, تو وہ بدنیت نہیں ہے. سمجھ آ گئی, اس کو اس کا اجر ملے گا. ولا ينفقون ولا ينفقون نفقة نفقة صغيرة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا واديا إلا إلا كتب لهم كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن أحسن ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون. جو کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا, چھوٹا یا بڑا, کیا کرتے ہیں. بڑا کس نے کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 8000 درہم پیش کیے. سیدنا عثمان غنی نے کتنے اونٹ, ماں سامان, ماں پلان, 1000 اشرفی درہم و دینار. سمجھ آ گئی. اللہ کے محبوب ایسے کر کے نا اسے ڈال کے نا اپنے حجرہ مبارک میں, تو اس سے ایسے ایسے یا اللہ عثمان کو اس کے بعد کوئی جو ہے نا اس کا عمل اس کو تکلیف نہ دے, اس کو رنج نہ پہنچائے. عثمان کا عمل ہے انہوں نے کوئی گناہ نہ لکھی. سبحان اللہ. ہاں, اور وہ بھی تھے جو نے رات ساری رات جناب ایک اللہ بندہ تھی سگیرہ تو سن لو, ایک اللہ بندہ تھی جو ساری رات باغ میں پانی لایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے صرف 2 ٹوپے 2 ٹوپے 3.5 6-7 سیر بنیاں کی اتنی انہوں نے مزدوری ملی, اتنی انہوں نے ادھی کار رکھی تے ادھی حضور پاک میں پیش کر. سبحان اللہ. حضور پاک وہ دے تیری خوشی کا اظہار سبحان کہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے, وما كان المؤمنون ينفروا كافة, اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں. بھائی کچھ پیچھے انتظامات بھی کریں گے نا. جنگ تبوک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آدھی آیت پڑھی, اس کے آگے نہیں پڑھی.
جی بھئی بڑی ہے ساری نہیں پڑی اور بھئی ساری اچھا بھائی یہ کر سکیے چھوٹا یا بڑا اور آگے بس چھوٹا یا بڑا ہو آگے کیا ہوا جو آگے نہیں نالا بڑا طے ترجمہ ولا یقطعون ولا یقطعون وادیا وادیا الا الا كتب كتب لهم لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسن احسن ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون اور جو نالا طے کرتے ہیں اور جو نالا طے کرتے ہیں نہیں یہ نہ کہنا وہ گندے نالے والے اتر جاؤ وہ والا نہیں نالا انہوں نے ترجمہ اس وقت کا کر دیا جی ہاں یہ نالا ہوتا ہے وادی ہوتی ہے یہ آگے وادی بھی آ گئی ٹھیک ہے نالا تو ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پانی ادھر بہ رہا ہے بڑے مشکل کام میں وادی ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان والا راستہ ٹھیک ہے ہاں اللہ الا کتب لهم كتب لهم لیجزیہم اللہ لیجزیہم اللہ احسن احسن ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون یعملون ان کے لیے لکھا جاتا ہے ان کے لیے لکھا جاتا ہے سب کا سب سب کا سب تاکہ اللہ تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے انہیں صلہ دے۔ سبحان اللہ صدق اللہ وہ اگلی جو ہے نا اس کا موضوع اور ہے کیونکہ یہ جہاد کا موضوع ہے